زمانے میں ایک کو گل کیتی ہوندی نہ ہوئے سانو نہ بجلی چاہیے نہ پانی چاہیے حضور دی عزت چاہیے تے ممتاز قادری کدوں دا باہر آ چکے ہوندا تسی کدی گل ہی نہیں کیتی دین دی کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے واسطے وہاں کی بھی کچھ یہ سب کچھ یہیں کے واسطے اگے جتے صدا رہنا ہے وہ واسطے بھی کچھ کرنا ہے یا دنیا واسطے پلاٹ بنا دے رہنے ہیں بھائی جناب فلانا میرے پتر دی کوٹھی تے کار ایتھی رہنا ہے صدا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تے اجالا نہیں ہوتا حضور نال پیار کرنا پوچھ پوچھ کے پیار کرنا سینے میں دو محبتاں پانیاں ممتاز قادری 13 سال اندر بیٹھے آ چپ کر کے تسی تے میں باہر اپنے پتران واسطے کوٹھیاں گھر بنا رہے ہیں او دا پتر کوئی نہیں دودھ پیندا پتر چھڑ کے چلا گیا ناموس رسالت واسطے اس نو درد ہوتے سینے میں دل کوئی نہیں اولاد واسطے تہاڈی میری اولاد زیادہ سانو محبوب ہے انہیں تو سانو ادھروں قدری پیغام بھجوایا او میرا پتر جناب مر گیا او مینوں چھڑاؤ میں تے مر گیا وہ تے این دلیر ہو کے بیٹھے اندر بھی تو جیڑا نات خان آندا ہے جناب تانوں راج ٹپا گیا حضور علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے گئے خطیب آوے اتھے تک گل کر کے نات خان آوے اتھے تک گل کر اگے بھی گل کرو حضور پھر واپس بھی تشریف لے آئے پھر میرے آقا نے اعلان نبوت بھی فرمایا پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے پھر حضور تے اجریاں بھی اگلیاں سٹیاں پھر حضور نے ہجرت بھی کی تھی پھر حضور بدر وچ بھی تشریف لے گئے پھر احد وچ بھی تشریف لے گئے پھر حنین وچ بھی تشریف لے گئے پھر خندق وچ بھی تشریف لے گئے پھر لوگوں نے حضور نو ایتھے بھی پتھر ماریا پھر امیر حمزہ دے ٹکڑے بھی ہوئے پھر امام علی مقام کربلا وچ بھی گئے پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جنازہ جیل وچ اٹھیا امام احمد بن حنبل نو جناب اٹھتے بن کے اگلے کوڑے مارے مجدد الفسانی دی لوکا داڑھی نپڑ کے نپ کے تے لٹک پے آخر اے واقعات کنے بیان کرنے حضور دی امت نو کنے گلاں دسنیاں کہ جناب بس ایتھے تک جناب تسی کھڑے ہو جانے 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بیٹھ جان گے 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بیٹھ جان گے جس طرح شادیاں دے مقابلے نات خان درمیان وچ کہندا لگیاں موجاں اس طرح دی بات نہیں کیڑیاں موجاں لگیاں کسی دیاں مینوں کوئی دسے تواڈے وچ کوئی بندہ دسے جدیاں موجاں لگیاں اے مینوں دے بھائی شفا شریف قاضی ایاز نے کی لکھیا قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے علماء بیٹھے پیر بیٹھے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت ہوتے قاضی ایاز فرماندے کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا امام مالک میری طرح دا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تے جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے درباری مولوی نہیں امام مالک او امام ہے جن نے ساری زندگی حدود مدینہ وچ پیشاب نہیں کیتا ساری زندگی مدینہ پاک وچ گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے بھائی حضور جس خاک تے چلے تے احمد بن اوجہ امام مالک جڑا گھوڑے تے پیراں نال اس خاک نو برباد کرے فرمایا نہیں ساری زندگی ایک حج کیتا مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے ہارون رشید نے کیا میں نے حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ دارالخلافہ عراق کے آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ ایک مولانا اقبال کہندا امام مالک کیا تو میں نو خریدنا چاہندا مالک تا زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تے تاں زندہ ہے تو ہمیں خائی مراکا شوی بندہ یا آزاد را مولا شوی امام مالک فرمان لگے ہارون رشید نو تینوں کنے دسیا ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے میں ایک کو درد غلام ہاں او امام مالک ہارون رشید وقت بادشاہ نے پوچھا اور بادشاہ نے سوال کتنا بڑا کیتا ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہوں نے قبر وچ بھی آرام کوئی نہیں سی آج تے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں بس جناب اسلام مسلماناں دیاں دھیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں او میراتھن ریچ نسائی پھر دین ہندوستان میچ کبڈی دا مسلماناں دیاں دھیاں کھیڈن جا رہیاں دسویں مسلماناں جڑا طواف کعبہ کر دے انج نہیں کر سکدیاں اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڈ سکدیاں جڑا گھر اندر بیٹھ کے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکدیاں تیرے گھر دے دروازے چوں باہر قرآن دی آواز نہ جائے او سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں یا سانو دین دسو یا پھر ساڑھے کو سنو کفر تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ دا دین ملی امیٹ کر دیتا جائے حضور کے دین کی بات کو چھڑو جی بس اے قوم نے جناب بجائے پوچھو کون ہے کہنا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں اے ساڑھے پیر بیٹھے اے علامہ بیٹھے اے مولانا بیٹھے داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے فرمایا پیشوائے سنیاں اور سنیاں دا پیشوائے داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی
تے میرے دل وچ خیال آیا بھئی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا؟ تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجمیری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے. داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے فرماندے میرا بھی امام ہے وہ بھی داتا صاحب بھی سنی سلطان الہند بھی سنی خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی با یزید بستامی بھی سنی 11ویں والے پیر بھی سنی امام ربانی بھی سنی اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی پیر جماعت علی شاہ بھی سنی پیر میر علی شاہ بھی سنی. تو کیڑے پاسوں سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ اسی پوچھئے تو کون ہے؟ کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں. میں کیسی ڈنگے مسلمان ہاں تینوں نظر آ رہا ایتا پیر بیٹھے ڈنگے مسلمان نظر آ رہا. بعد آؤ تساں کیڑے پاسے چل پے اہل سنت؟ میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہنا شیراں دی لائن وچ لگ شنیدم کے در روز امید و بیم بداراں و بخشت بنیکاں کریم. اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بداں نو بھی بخش دے گا لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لائن وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا. اپنی نویں لائن جو لائی ہوئی تے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون؟ کہ جی اسی تے سدھے سادے. فرمایا علی حجویری سنی ادھر کھڑیا تو کیڑا سدھا سادہ بھائی؟ اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں. جی وہ بھی بن کھڑوتے ہیں. میں کہا بنے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے. کتنے ڈالٹے چلے ہوئے جی لیکن دیسی دیسی ہے. میں پریشان ہو جی فلانا بھی سننی ہے. میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. اسی وہ نہیں ہے جڑے اداکاراں دے نکاح پڑھان دبئی پہنچ جائیے. ہاں اے ساڈے فقیر بیٹھے ہیں مولانا اسی وج بھی بیٹھے ہیں. مولانا روم نے لکھیا مثنوی وچ کہ بغداد وچ غلط عورت سی تے جنید بغدادی اودے گھر چلے گئے اودے نکاح پڑھان نہیں گئے. ساڑی قوم ہے جی بڑی تقریر کرتا ہے طارق جمیل بڑی تقریر کرتا ہے. میں کہا کیا کرتا ہے؟ وہ گھروں میں رویا وہ مزاروں میں رویا وہ یاروں میں رویا بازاروں میں رویا. اے تقریر کرتا ہے؟ تقریر سیکھنی تو امام اعظم ابو حنیفہ کو سیکھے. تقریر سیکھنی تو اعلیٰ حضرت بریلوی کو سیکھو. واہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا. یاروں میں رویا یہ تقریر ہے؟ ساڑی قوم کہتی بڑی تقریر یا اللہ تھلے آ میں تیرے پیروں چ پواں. اے تقریر ہو رہی. ساڑی قوم کہتی ہے تقریر کرنا جی بڑی اپنی جیب وچ اداکاراں دے ولیمے کرنا. ساڈے وڈیاں تے زنالیاں عورتاں نوں سجدے وچ پا کے رب تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہے بزرگ ہمارے اہل سنت و جماعت کے اعلیٰ جنہیں جناب اتنے دبئی وچ کہندا میں مدینے پا گیا تے اتھوں بھی جڑے انڈیا دا اداکار سی تے انہوں تلاش کردا رہا. میں کہا احمد رضا بریلوی مدینہ گیا تے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اعلیٰ حضرت مدینہ پاک کہتے ہو کوئی کتا آ گیا فرمایا احمد رضا انہوں روٹی لوگا پائی ہونی دودھ بھی پایا ہونا گوشت بھی. آج احمد رضا تو اس کی خدمت کردہ فرمایا دل کٹ کے پیش کر دینا تم جناب. اٹھو حضور نال پیار کر رہے ہیں پوچھ کے تھوڑا پیار کرنا ہے. اسی حضور نال انے واہ پیار کرنا ہے. رسول اللہ نال انے واہ پیار کرنا ہے. انے واہ پیار کرنا ہے اور اس پیار دی حد کوئی نہیں. میں تھے ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا. میں ہے بھائی کتاب حضرات صحابہ دے میں اے حدیث پاک میں تواڈے سامنے بیان کرنے لگا. آج کہنے جی تانوں یہ 4 جھنڈیاں لا دیتیاں سی مسجد وچ 2 روٹی پکائی نہیں دیگاں شیگاں پکائی نہیں کوئی نہیں. ہنسنے والی بات نہیں میں حقیقت پوچھ رہا نا بھائی سنی کھا کے بھی حضور دا ذکر نہ سنن. لالچی بندے نوں تے حضور دی محبت دتی نہیں جاندی. ساڑیاں تقریراں سن کے بعد کیڑوں تے لڑنا شروع کر دیندے مینوں دیاں لفافہ کی تقریر سنی تو جھوٹ مارنا حضور نال محبت ہے. میں ساڑی تقریر بھی کھاتے جو جناب ختم کر دیندے. ہاں طریقے نال چلو. اینج رسمی محبت حضور نو بھی پسند کوئی نہیں. اینج سینہ تان کے جنے محبت کی تھی اودی محبت حضور نو پسند ہے.
اندر سن کے ساڑی سبحان اللہ تے اگو جناب اتنے سارے لفافے تے ٹوٹ پیا بندہ وہ گل کرن والی ساڑی تقریر بھی نال جناب مٹی چ ملا چھوڑی مولانا صاحب اندر یہی جی تقریر کی تھی لفافے تے ٹوٹ کے تسی حضور دے غلام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ فتح ہون لگا تے صحابہ محاصرہ کیتا تے سحری دا ویلا حضرت شرحبیل پہرا دے رہے سن صحابی رسول تے سکندریہ دے حکمران نے او دے اوتے جناب خچر ہوتے سونا چاندی ہیرے جواہرات لد کے اندھیری رات تے صحابہ دے لشکر ور ٹور دیتی کہ پیسے دی کس نو لوڑ نہیں ہوندی تے صحابہ آپس وچ جناب راتی چھینا چپڑی مار جان گے بھئی کہے گا میں سونا لینا ہے دوسرا کہے گا میں ہیرا لینا ہے تے آپس ہی لڑ پین گے اللہ دی شان ویکھو اجے صبح پو پھٹ رہی سی تے او خچر لشکر اسلام وچ آ گیا اس ویلے حضرت شرحبیل صحابی رسول پہرا دے رہے سن جدو آپ نے خچر ویکھیا تے آپ ہنس پے آپ نے فرمایا خدا اور رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے ہماری نگاہ میں تو ہمارے نبی نے مٹی اور سونا برابر کر دیا یہ کیا بات کر رہا ہے مارا اقبال کا نا کلندر لاہوری طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو صدیاں منتظر رہیاں آسمان بھی منتظر رہا تے زمین بھی منتظر رہی حضور دے غلامہ آنا کدو ہے پھر آسمان نے بھی ویکھیا پھر زمین نے بھی ویکھیا محمد عربی دے غلام کی ہو جا تسی حضور دے غلام ہو میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شاناں بیان کیتیاں آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے میں آکھا تو خود عیسائی ہو جاتا ہے کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہن ہنسنے کی بات نہیں ہے حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے حضور نے نہیں فرمایا پیران دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں قطبہ دی تو آڑے وچو جے عام جے بندہ میرے جے مسلمان حضور نے فرمایا عام لحرمت المومن فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے بڑی ہے حضور تو تیری عزت کعبے نالوں وڈی دسن تو عیسائیاں دے جناب کبھی عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے عیسائیاں دا کی تعلق ہے وزیر اعظم ہونے دا جناب مسلمان جڑے مر گئے مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی شرم کوئی نہیں رہا انہاں تو کوئی دین منسوخ ہو گیا جی عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے حضور آ گئے اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دسنا ہے حضور آ گئے بس بات ختم ہو گئی اب حضور آ گئے اینک سینہ تان کے حضور دی بات کرو اب حضور آ گئے ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے حضور آ گئے